وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت تاجدار عرب و عجم محبوب دو عالم احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد لائق صد احترام معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت ٹرانسمیشن جس کا ٹاپک غزوہ بدر ہے، چونکہ 17 رمضان المبارک کو عظیم مارکہ غزوہ بدر پیش آیا، اسی حوالہ سے پیغام قرآن 92 چینل نے آج کی ٹرانسمیشن کو یہ ٹاپک دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے اور میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں پیغام قرآن 92 چینل کے تمام ممبران اور بالخصوص چیئرمین صاحب کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر حسن رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ گو کئی کوششیں کی گئیں، بہت سی سازشیں کی گئیں پیغام قرآن 92 چینل کی آواز کو مدھم کرنے کی، لیکن الحمدللہ مرشد گرامی کی نگاہ فیض کا صدقہ اللہ رب العالمین نے ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرماتے ہوئے پیغام قرآن 92 چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے بھی کامیابیاں و کامرانیاں اس کے حصہ میں عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، چونکہ بندہ ناچیز کو والد گرامی کی طرح حکم دیا گیا، والد گرامی کے ساتھ جو ان کا محبت کا ایک تعلق تھا، اس تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے بندہ ناچیز کو حکم دیا اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین ان کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت فرمائے۔ غزوہ بدر یہ مسلمانوں کا ایک بہت عظیم مارکہ تھا۔ یہ سب سے پہلا وہ عظیم مارکہ تھا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمان اور کافروں کے درمیان مقابلے کے بعد فیصلہ فرما دیا اور بتایا کہ فتح و نصرت اسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیشہ چلتا ہے۔ اس غزوہ بدر کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو جب مکہ شریف کے اندر کفار مکہ نے بہت تنگ کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے، پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے رب کائنات کے حکم کے مطابق مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ کو چین نہ آیا، جو بھی موقع تلاش کرتے، کوئی بھی موقع ملتا، وہاں پر مسلمانوں کو اذیت دینے کی کوشش کی جاتی، ان کے خلاف ناپاک سازشیں کی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ شکست دینے کی کوششیں کی جاتی۔ اسی لیے غزوہ بدر کے لیے بھی تیاری کرنے کے لیے کفار مکہ نے
ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا چاہا، اور اس کے لیے جناب ابو سفیان جو کہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے ان کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، اور تمام مکے کے لوگوں نے اور سرداران نے مل کر مال اکٹھا کر کے ان کو ایک ساز و سامان لینے کے لیے بھیجا، اور بہت بڑا قافلہ لے کر کہ جناب ابو سفیان جب بدر کے قریب سے گزرنے لگے تھے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اس بات کا پتہ چلا، اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور آپ اپنے صحابہ کرام کو، اپنے جانثاروں کو لے کر آپ نے فرمایا کہ چونکہ ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف ساز و سامان استعمال کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اسی لیے ان کو وہ مال غصب کر لیا جائے، اور وہ مال غنیمت کے طور پر وہاں پر ان سے لے لیا جائے، چونکہ کفار کا مال مسلمان کے لیے مال غنیمت ہوتا ہے۔ اسی مال کو لینے کے لیے جب صحابہ کرام کو ساتھ لے کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینہ مبارکہ سے چلے غزوہ بدر، میدان بدر کی طرف، چونکہ وہاں سے ابو سفیان کا گزر ہونا تھا۔ جناب ابو سفیان کو جب اس بات کا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آ رہے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ایسے سامان، کوئی ایسی چیزیں نہیں ساتھ لیں صحابہ کرام نے کہ جو جنگی ساز و سامان ہو، صرف چند چیزیں جو راستے کے طور پر ضروریات کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، ان کو اپنے ہمراہ لے کر آپ میدان بدر کی طرف چل پڑے، اور قافلوں کے لوٹنے کے لیے آپ جب وہاں پر پہنچنے لگے، اس سے پہلے ابو سفیان کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے زمزام نامی غفاری نامی ایک غلام کو اس نے معاوضے کے طور پر پیسے دیے، اور اس سے کہا کہ جا کر یہ کفار مکہ کو خبر دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ساز و سامان تم تک صحیح طرح سلامت پہنچے تو پھر ان کو روکنے کے لیے تم لشکر لے کر آؤ۔ یہاں سے ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کیا، اور وہاں سے ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا، جس کے اندر بہت سے گھوڑے، تلواریں، اونٹ اور ہر طرح کا جنگی ساز و سامان بھی لیا، اور یہاں پر جب پہنچے تو 1000 کا لشکر میدان بدر میں حضور سے پہلے آ گیا، اور آ کر انہوں نے پتھراؤ والی جگہ پر گھیرا ڈال لیا، تمام کنویں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے، اور وہاں پر ریتلی زمین جو ہے وہ صحابہ کرام اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی، تاکہ مسلمانوں کو یہاں سے ہی شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی مدد جن کے ساتھ ہوتی ہے، رب کائنات ان کو کسی میدان میں ہراتا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ چونکہ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب میدان بدر میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے 1000 کا لشکر آ گیا ہے۔ یہاں سے صحابہ کرام جو 313 کی تعداد میں تھے، اور وہاں پر 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا ارادہ کیا ہے، جنگ کرنی ہے؟ تو صحابہ کرام کی قربان جائیں، ان کی محبت ایسی تھی، انہوں نے تعداد کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ ہمیں جس طرف اشارہ کریں گے ہم وہاں پر خون کی ندیاں بہا دیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں پیش کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا، آپ نے ان کی دعوت جنگ کو قبول فرمایا، اور آپ نے رات کو، جب رات کا وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس کنویں بھی موجود نہیں ہیں، تمام کنووں پر قبضہ بھی کفار کا ہے، یہاں پر مسلمانوں کے پاس ریتلی زمین ہے، وہاں پر ان کے پاس پتھریلی زمین ہے، یہاں پر مسلمانوں کے قدم نہیں جم رہے، وہاں پر ان کے قدم جمے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے رات کو دعا کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے رب کائنات اتنی محبت فرماتا ہے، جس رب کائنات نے ساری کائنات ہی
اپنے محبوب کے لیے سجائی ہو، وہ رب کائنات اپنے محبوب کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا تو یہ فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی لیے رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین نے رات میں صحابہ کرام پر اور تمام لوگوں پر ایک ایسی بارش رحمت کی نازل فرمائی، اتنی بارش ہوئی کہ یہاں پر جو پتھریلی زمین تھی اس پر صحابہ کرام کے قدم جمنے لگے، اور وہاں پتھریلی زمین پر ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے یہیں سے مسلمانوں کی مدد کا آغاز فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام جو کہ روزے دار بھی تھے، روزے کے اندر تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی صحتوں کو، اپنی بھوک کو نہیں سامنے رکھا، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا عشق سامنے رکھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امامت، آپ کی نیابت، آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ کی غلامی میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کرام آپ کے جب ان جذبات کو دیکھتے ہوئے جب جنگ شروع ہو گئی تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا تھا کہ میدان بدر کے اندر آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا، فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا۔ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 70 آپ نے کفار مکہ کے سرداروں کی نشان لگائے کہ یہاں پر یہ کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا۔ رب کائنات نے آپ کی اس دعا کو کبھی قبول فرما لیا، اور وہیں پر ان کفار کو موت آئی اور وہاں پر ہی وہ واصل جہنم ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے پہلے 1000 کا لشکر اپنے فرشتوں کا بھیجا، پھر رب کائنات نے مزید فرشتوں کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری تلوار کافر کے قریب جاتی تھی کہ یہاں سے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے دن، حالانکہ تم کمزور تھے۔ یہاں پر چاہے کمزور تھے صحابہ کرام، یہاں پر ان کے پاس نہ ساز و سامان تھا نہ کچھ اور، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ بڑے بڑے ان کے اندر واقعات موجود ہیں، لیکن وقت کے دامت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ تمام کو بیان کیا جائے۔ غزوہ بدر یہ مارکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ جو بات معنی رکھتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اگر تعداد میں کمی بھی ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت والہانہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے پیار بے پناہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اخلاص والی محبت ہو، تو رب کائنات تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے محبوب کے صدقے رب کائنات فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اور رب کائنات نے جس طرح غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کو عظیم فتح عطا فرمائی، اسی طرح رب کائنات نے آگے بھی مسلمانوں کو مزید ترقیاں بھی عطا فرمائیں اور مسلمانوں کا ساتھ بھی دیا، کیونکہ یہ مسلمان کوئی عام نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا ہر کام رکھتے تھے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا ہر کام رکھتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنا سایہ رحمت ان پر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بھی محبت اور آپ کی بھی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام آپ نے میدان بدر کے اندر ثابت کیا کہ تعداد کو نہ دیکھو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دیکھو۔ جہاں پر دین کی بات آتی ہے وہاں پر صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور قربانیاں دی اسلام کی خاطر۔ اسی لیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پر بھی دین کو ہماری ضرورت پڑے اپنا تن، من، دھن سب کچھ اپنے دین پر قربان کریں۔ اللہ رب العالمین پھر ہی
ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہماری بھی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اسی طرح پیغام قرآن 92 چینل کو بھی بند کرنے اور اس کے خلاف بہت سی سازشیں کی گئیں، لیکن چونکہ یہ محبت بھی اخلاص والی تھی اور یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی تھی، دین کو پھیلانا مقصود تھا، اسی لیے کسی بھی سازش کو سامنے نہ رکھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام قرآن 92 چینل کے تمام اراکین اور چیئرمین نے بڑی محبت کے ساتھ ان پروگرامز کو جاری و ساری رکھا اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ رب العالمین ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العالمین تمام ناظرین کا حامی و ناصر، اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر مشکور ہوں پیغام قرآن 92 چینل کے تمام اراکین اور اس کے چیئرمین صاحب کا، جنہوں نے یہ محفل پاک یہ ٹرانسمیشنز کا انعقاد کیا اور اصال ثواب کیا۔ میرے قبلہ والد گرامی ذوالقبلہ خطیب الاسلام صاحبزادہ قاضی غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی رحمہ اللہ تعالی اور اپنے والد گرامی محمد رضاقت علی صاحب کی روح کو اصال ثواب کے لیے ان پروگرامز کو تشکیل دیا، اللہ رب العالمین ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھیں تاکہ شہدائے بدر اور میرے قبلہ والد گرامی اور عثمان جلالی صاحب کے والد گرامی کی روح کو اصال ثواب کے لیے دعائے خیر ہو جائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک پڑھا۔ مولا جو باتیں تیرے محبوب کے دین کے مطابق کی گئیں اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما۔ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق جو باتیں عرض کی مولا، اس کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کو اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما کر ان کی اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما۔ مولا جو تو اس پوری محفل پاک اس ٹرانسمیشن کا اور جو ثواب تو عطا فرمائے وہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، تمام صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے تبوک، تمام شہدائے اسلام کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا تمام کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ان تمام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و خواتین فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص عثمان جلالی صاحب کے والد گرامی اور میرے قبلہ والد گرامی کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، ان کے قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما، قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما۔ مولا ان کی دینی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما۔ پیغام قرآن 92 چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس سے محبت رکھنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس سے تعاون کرنے والے جتنے بھی دام دین میں قدم سخنے اس سے تعاون کرتے ہیں مولا ان سب کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کے جان و مال ایمان کی حفاظت فرما، حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ ہمیں دین حقہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں موت بھی دین پر عطا فرما۔ مولا جتنی دیر دنیا میں رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، جب دنیا سے جانا ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم